وعلى آله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مکتب الدعوہ توعیت الجالیات کا عقیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ محمد بن لادن کے تعاون سے آج اس مجلس کے ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی فاضل مدینہ یونیورسٹی آف انڈیا حفظہ اللہ تعالی۔ میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور وسیلہ کی شرعی حیثیت کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تمام بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ ذرا قریب تشریف لائیں۔ انشاءاللہ بیان نہایت مختصر ہوگا، 45 منٹ کا، تو سب سے امید ہے کہ دل جمی سے تشریف رکھیں گے۔ اللہ سب کی حاضری سننا سنانا قبول اور منظور فرمائے۔ تو میں دعوت سخن دوں گا جناب فضیلت الشیخ عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، میر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین جو حکم الحاکمین ہے، جو خالق کائنات ہے اور جو ہم تمام کا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، اور جس نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، جو ذات ہمیں موت بھی دے گا اور مرنے کے بعد جس کے پاس پھر ہمیں دوبارہ جانا ہے، اور جو ہمارے کردار کا ہمارے اعمال کا حساب لینا، اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شا بیش درود کے بعد، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اسلام اللہ کا سب سے بہترین دین ہے، سب سے بہترین دین ہے۔ سب سے بہترین دین کا مطلب آپ کو سمجھتے ہیں نا؟ اگر میں کسی سے پوچھ لوں یہاں پر جتنے ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ نوجوان ہیں یا خواہ ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور اس دیش میں بیٹھے ہوئے جہاں پر توحید کے سوا کچھ نہیں ہے، اور میرے خیال سے کہ تقریباً ہر ہفتہ یا مہینے میں 2-4 پروگرام تو اس مسجد میں ہوتے ہی رہتے ہوں گے اسلام کے موضوع پر۔ تو اگر میں آپ لوگوں سے پوچھ لوں اس کو کہ بتائیے ہمارے اسلام سب سے بہتر کیوں ہے، کوئی جواب دے سکتے ہو؟ بتاؤ ذرا پر۔
ہاں بتائیے کوئی بھی یہاں پر. میں نے کہا اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے قرآن میں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی مذہب سب سے بہترین مذہب اللہ تعالیٰ کے اسلام ہی ہے. اس کو آپ بھی گوارا کر لیتے ہیں، کم سے کم زبان سے نہیں سر تو ہلا ہی دے رہے ہیں. ہاں لیکن سر کا ہلا دینا یہ چوری کی علامت ہے، زبان سے کہنا شاہ کی علامت ہے. زبان سے ابھی تک کسی نے اقرار تو نہیں کیا، زبان سے سر ضرور ہلا دیے. اب اگر میں کسی سے پوچھ لوں یہاں پر کہ بھائی آپ لوگوں میں سے یہ بتائیے، سب کے سب مسلمان ہیں، سارے کے سارے اسلامی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ بھی مسلمان ہیں، معاشرہ بھی مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں اب ہم اگر آپ سے پوچھیں میرے بھائی یہ بتاؤ کہ اسلام سب سے بہترین مذہب کیوں ہے، کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ واللہ کوئی بتا دو میرے بھائی، تاکہ میرے دل کو سکون حاصل ہو. کم سے کم اتنے لوگوں میں سے کوئی ہے جو جواب دیتا ہے کہ واقعی اسلام کیوں مذہب ہے؟ کوئی بتا سکتے ہو؟ بتا دو. ہاں بتائیے میرے بھائی. نہیں معلوم ہے؟ اللہ بتائیے. اب ہاں تو سبھی لوگ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ کوئی عیب چیز نہیں ہے نا. ہاں اور کوئی بتا سکتا ہے کوئی؟ اللہ اکبر. اب آپ بتائیے، ایک میرا جیسا حساس طبیعت کا آدمی، میں ایک چھوٹا ہوں آپ میں، میرے جیسا حساس آدمی، واللہ میرے بھائی میں بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں، بہت حساس طبیعت کا آدمی ہوں. اگر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں نا اور پیر میں اگر چونٹی بھی ذرا معمولی سے لغزش بھی کر دے گی نا تو میری روح کانپ جاتی ہے، میری روح کانپ جاتی ہے. آپ لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب مسلمان ہیں، اسلامی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، اور سعودی عرب میں کتنے سالوں سے رہ بھی رہے ہوں گے، پروگرام مختلف سنتے ہیں. اور آج ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے اسلام سب سے بہتر مذہب کیوں ہے. اگر آپ سفر کرتے ہوں، ہندوستان کے رہنے والے ہندوستان میں سفر کریں، پاکستان میں رہنے والے پاکستان میں اگر سفر کر رہے ہوں اور راستے میں کوئی ایک شخص مل گیا، میرے بھائی کوئی سوال کر بیٹھے یا یہ بتائیے ذرا کہ ہمارا اسلام، آپ لوگ سعودی عرب سے آئے ہیں، ایک چیز میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسلام ہمارا سب سے بہترین مذہب کیوں ہے؟ کیا جواب دے سکتے ہیں کوئی؟ پھر کیسے آپ کہتے ہیں اسلام سب سے بہترین مذہب ہے؟ کیسے کہتے ہیں بتائیے ذرا سا. یہی وہ المیہ ہے میرے دوستو، یہی وہ المیہ ہے کہ جیسی سزا آج ہم نہیں پوری امت اسلامیہ کاٹ رہی ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ لیکن ہمارے ماں باپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. وہی جیسے قرآن میں کہا ہے کفار کے بارے میں، پچھلے لوگوں کے بارے، ما وجدنا علیہ آبانا، بھائی ہم تو اپنے باپ دادا کی دین پر چل رہے ہیں، ہم بھی اپنے باپ دادا کی دین پر چل رہے ہیں. باپ دادا کو دیکھا ہم نے ہاتھ سر جھکاتے، ہم نے بھی سر جھکا لیا. باپ دادا نے کہا ایسا رکو کر، ہم نے بھی رکو کر لیا. باپ دادا نے دیکھا ایسا کرو، ہم نے بھی ایسا کر لیا ہے. لیکن ہم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں. اگر جاننے کی کوشش کرتے تو آج مسلمان ہو کر کے ہم اپنے مذہب کی دفاع نہیں کر سکتے کہ ہمارا مذہب سب سے بہترین کیوں ہے. بولیے ذرا سا، آج میں کون سی طبیعت لے کر کے اپنے دل کو سکون دوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے مسلمان یقینی طور پر مسلمان ہیں اور اس طرح ہیں کہ کم سے کم تھوڑا اگر چھیٹا ہمارے اسلام پہ آئے گا تو روکنے کی اتنی صلاحیت اور طاقت موجود ہے. بتائیے مسلمانوں، یا اسلام اسلام ہے. اسلام ہمارا سب سے بہترین مذہب اس لیے ہے کہ اسلام ہی دنیا کو واحد مذہب ہے جو اپنے رب کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ اپنے رب کی پوجا پاٹ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں اور کون سے مذہب ہے؟ ہندو دھرم ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے اور کمیونزم ہے اور جتنے دوسرے مذاہب ہیں. کوئی رب کی عبادت کی دعوت دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا ہے. ہمارا اسلام یہ ہے جو سب سے پہلے دعوت دیتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. کیوں؟ کون سا رب؟ الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے. ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا بتائیے؟ ہاں الحمدللہ. چلیے الحمدللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، یقیناً اللہ نے پیدا کیا ہے. ہاں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے.
نہ صرف ہم کو والذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ تھے، ہمارے باپ دادا آدم سے لے کر کے اب تک کے جتنے انسان آئے، چاہے نبی ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے فقیر ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کافر ہوں، چاہے منافق ہوں، چاہے مشرک ہوں، جتنے بھی انسان دنیا کے اندر پیدا ہوئے، جتنے مخلوقات دنیا کے اندر پیدا ہوئے، سب کا خالق مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہے تو ہمارا اسلام کہتا ہے اے انسانوں جب تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو تم اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اور صرف عبادت نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ۔ تو ہمارا اس مذہب کیوں سب سے بہتر ہے؟ اس لیے سب سے بہتر ہے کہ ہمارا مذہب ہم سے ہمارے خالق اور مالک کا تعارف کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا ہے؟ کہ انسانوں اپنے رب کو پہچانو۔ کون سا رب؟ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں دونوں آنکھیں دی ہیں، جس نے تمہیں زبان دیا ہے، جس نے تمہیں دونوں پیر دیے ہیں، دیے کہ نہیں دیے ہیں؟ اس رب کو پہچانو کس نے دیا ہے۔ ہماری آنکھیں یہ قرآن مثال دیتا ہے، آنکھیں، اس آنکھ کی حیثیت کب معلوم ہو؟ جب یہ آنکھ میں درد محسوس ہونے لگے تب اس آنکھ کی حقیقت محسوس ہو کہ نہیں ہوگی؟ ہم کسی نابینا آدمی کو دیکھیں اور دیکھ کے کہیں اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں محسوس کہ واقعی آنکھ کی کتنی بڑی قیمت ہے۔ محسوس کی نہیں چاہتا؟ بتائیے ذرا سا۔ ایک لنگڑا آدمی جا رہا ہے بیچارہ، اور ہم بہترین انداز سے چل رہے ہیں، اس کو دیکھ کے ہمارے پیروں کی نعمت کو محسوس کہ اللہ نے ہمیں اتنی بہترین دنیا دی، دیا کہ نہیں دیا؟ بتائیے ذرا سا۔ چلتے چلتے راستے میں ٹھوکر لگ گئی، گر گئے، ہم بھی لگڑانے لگے کہ نہیں لگے؟ اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے کہ پہلے ہماری کتنی حیثیت تھی، اور آج ہم گر گئے، دیکھیں ہمارے پیر میں زخم آ گیا، ہم چلنے بھی پاتے ہیں۔ تو یہ جتنی نعمتیں انسانی باڈی کے اندر ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیا کہ نہیں دیا ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے نا، یہ ڈائریکٹ دیا ہے کسی کے واسطے سے دیا ہے؟ واسطے سے دیا ہے نا، واسطے دیا ہے، بولو دل سے بولو بھائی، یہ ہمارے محترم کہتے ہیں واسطے سے دیا ہے۔ اچھا ہاں، تو جیسے مثال طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی آواز آ رہی ہے؟ اچھا میری آواز آپ لوگ سنتے ہیں نا؟ چلیے ابھی یہاں جو بیٹھا ہوں، ابھی بول رہا ہوں، آپ لوگ آواز سن رہے ہیں نا؟ آواز آپ لوگ سن رہے ہیں؟ چلیے سنیے الحمدللہ۔ اور ذرا تھوڑا سا قریب آ جاؤ تو اچھا رہے گا، ہے نا؟ ہاں، کیونکہ میری بھی آواز تھوڑی سی پست ہے، آپ جب قریب آ جائیں گے تو دل سے محبت بھی بڑھے گی، کیونکہ جتنے قریب ہوتے ہیں محبت بڑھے گی۔ دوری سے نفرت ہوتی ہے کہ تو دور رہا کرو، بات ہے اپنے ہو غیر نہیں ہو، ہے نا؟ اب میں آپ سے محبت کرنے آیا ہوں، دشمنی کرنے نہیں آیا ہوں، اور محبت سے کچھ اسلام کا پیغام دینے آیا ہوں میرے بھائیوں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یقین اللہ نے، سب یقین سے کہتے ہیں نا؟ ہاں یقین ہے، سب کو یقین ہے۔ اچھا چلیے الحمدللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ڈائریکٹ پیدا کیا ہے یا کسی کے واسطے سے پیدا کیا ہے؟ یہ بتائیے ذرا۔ ہاں واسطے سے پیدا کیا نا؟ کس نے کہا واسطے سے؟ کس کے واسطے سے پیدا کیا بتائیے ذرا سا۔ ہاں ماں باپ کے واسطے سے پیدا کیا ہے نا؟ اچھے، اور کون کہتا ہے ماں باپ کے واسطے سے پیدا کیا ہے؟ اور کوئی جواب دیتا ہے؟ ہاں سبھی ہے نا؟ ماں باپ کے واسطے سے پیدا کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا، ہمارے بھائیوں نے کہا، آپ لوگ جو لوگ نہیں کہ وہ شاید اس پر اتفاق کر لیے ہیں، ہاں ماں باپ ہی کے واسطے سے پیدا کیا ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال یہ دے رہا ہوں میرے بھائی، یہ اتنی بڑی ٹوکری یہ بھی رکھا ہوا ہے اور میں تنہا نہیں اٹھا پا رہا ہوں، ہاں آپ سے کہ میرے بھی آپ بھی ہاتھ لگا دیجئے، کہتا ہوں کہ نہیں کہتا ہوں؟ ہاں آپ ہاتھ لگا دیں گے تو میں ہم دونوں مل کر اپنے سر پہ میں رکھ لوں گا۔ ہاں ظاہر بات جس کو تنہا میں نہیں اٹھا پا رہا ہوں، آپ سے کہا تو ہم دونوں نے مل کے کیا کہ نہیں کیا؟ اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، میرے بتاؤ بھائی کہ ایک بیوی کے رحم میں جب پانی کا قطرہ جاتا ہے تو بیوی نے کچھ اس میں حصہ لیا ہے بنانے میں؟ ارے ابھی تو آپ نے کہا تھا ماں باپ کو واسطے سے پیدا کیا ہے، اب آپ کہہ رہے نہیں بنا دیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بغیر واسطے کے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
बगैर वास्ते के पैदा किया है। मैंने इसीलिए मिसाल दिया था कि देखिए जैसे ये चीज़ है, ये मेज़ रखा हुआ है ना, ये मैं नहीं उठा पा रहा हूँ, आपको मैंने मदद के बुलाया, अब दोनों ने सहारा लगा लिया, इसमें आपका हिस्सा लगा, मेरा भी ताकत, आपकी ताकत लगी, हमारी भी ताकत लगी, और दोनों की ताकत से हमने उठा लिया। हुआ कि नहीं हुआ है? यह है वास्ता। अब सवाल ये पैदा होता है, जब हमारा पैदा हुए पानी के हकीर कतरा बीवी के रहम में गया, क्या बीवी का कुछ हिस्सा था उसके अंदर औलाद को बनाने में? कोई नहीं हिस्सा नहीं है। अगर बीवी का हिस्सा होता या शौहर का हिस्सा होता तो आज दुनिया के अंदर कोई लावलद नहीं रहता, सब औलाद वाले रहते। बात समझे कि नहीं है? हाँ? तो अल्लाह तबारक व तआला बिला शिरकत गैर है, कोई शरीक नहीं है, और अल्लाह ताला के पैदाइश में कोई शरीक नहीं। दूसरा याद रखो, अल्लाह ताला बगैर वास्ते के दे रहा है। देखिए यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग, सभी लोग बैठे हुए हैं, वो बच्चा भी बैठा है, देख लो वहाँ पर पीछे देख लो, सब लोग, बच्चा बैठा है कि नहीं बैठा है? हमसे बड़ा है कि नहीं बड़ा है? ये हमसे बड़ा है ना? अरे बड़ा कहाँ, छोटा है हमसे। अभी उसको दाढ़ी नहीं आई है, देख लो यहाँ पर, देख लो तो और से देख लो, दाढ़ी नहीं आई है ना उसको, और हमारे पास दाढ़ी आई है, आ रही दाढ़ी ना, दोनों को देखो। अब सवाल ये पैदा कि दाढ़ी कौन लाए? कोई वास्ता है दाढ़ी ले आने वाला? चाचा आपका आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद हो गए हैं और कुछ काले हो गए हैं, है ना? ये बताओ कोई पेंट लेकर कहीं कोई वास्ता आया है रंग में? कोई नहीं है, कोई नहीं वास्ता है। हम अपनी बॉडी में देखें, मेरी बात समझ मेरे भाई, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ मेरे भाई। हाँ? मैं वास्ते को समझा रहा हूँ। क्या करूँ, ये हमारी बदनसीबी होती है जमात अहले हदीस की, हाँ, कि हमारे प्रोग्राम, हमारी स्पीकरें तक ख़त्म हो जाती हैं, ये हमारी बदनसीबी होती है, ताकि हम खुद सबब बन जाते हैं कि हमारे प्रोग्राम कोई दूसरा ना सुन सके। लेकिन सुनिए अपने गौर से, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ गौर से सुनिएगा मेरे भाई, आप लोग गौर से सुनिए कि देखिए हम लोग, हमारी बॉडी है यहाँ पर, जब उस बच्चे जैसे थे न मोछ न दाढ़ी थी, हुआ कि नहीं हुआ ऐसे? हाँ, लेकिन अब बड़े होते गए ऑटोमेटिक दाढ़ी आने लगी, आई कि नहीं? कोई वास्ता ठहरा? कोई वास्ता नहीं। फिर कुछ लंबी उम्र होती गई, काले के बजाय सफ़ेद होने लगे, कोई वास्ता आया? कोई वास्ता नहीं आया, कोई वास्ता नहीं आया ना। उम्रें ढलती गई। अब ये समाज, हमारी जो बॉडी है ना, ये बॉडी हमारे ऊपर दलील करती है कि जब हमारी बॉडी में सारी ताकत और क़ुव्वत, सारे आज़ा को अल्लाह ताला ने बगैर वास्ते के पैदा किया है, हाँ? इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हर मखलूक को बगैर वास्ते के पैदा किया है, और सारी ज़रूरतों को बगैर वास्ते के पूरी करता भी है। सारी ज़रूरतों को अल्लाह ताला बगैर वास्ते के पैदा करता है। अल्लाह को देने के लिए किसी वास्ते की ज़रूरत है? बोलिए ज़रा, नहीं है मेरे भाई, नहीं है। कुरान पढ़ो, देखो कुरान में कितनी आवाज़ी मिसाल बना किया है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में कहता है कि फ़ारूनी अल्लज़ीना खलक़ू मिन दूनिही, तुम उन लोगों को दिखाओ जो अल्लाह के अलावा हैं, उन्हें कुछ पैदा किया है। बात मैंने समझ रहे ना? हाँ, माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, फ़ारूनी माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही। अल्लाह ताला कहता कुरान में कि दिखाओ तुम लोग मुझको कि जिनको तुम अल्लाह ताला के अलावा अपना माबूद बनाए हुए हो, चाहे दाता दरबार वाले हों, चाहे अजमेर वाले हों, चाहे बम्बई के कौन हो, हाजी अली वाले हों, कितने हमें मालूम भी नहीं कितने हैं, समझे कि नहीं? जितने लोगों को लोगों ने बना रखा है अपना, क्या उन्होंने कुछ पैदा किया है? बोलो, नहीं पैदा किया है ना। जब नहीं पैदा किया है और आपके ज़मीन, आपका दिल गवारा करता है यकीनी तौर पर कुछ नहीं पैदा किया है, तो मेरे भाई जब कुछ नहीं पैदा किए हुए हैं तो हम उसको क्यों पूजा पाठ करें? किस बुनियाद पर है? क्यों अपने अक़ीदे को बर्बाद करें? हाँ, इसी तरह देखिए मेरा मौजू क्या था, वसीले का इस्लामी तस्वुर। वसीला इतना आसान मफ़हूम है, इतना आसान मफ़हूम है, लेकिन लोगों ने इसको उंजला कर दिया है। कुरान में 12, अभी जो आयत मैंने पढ़ी सूरह मुम्तहना की है, हाफिज़ साहब ने मुम्तहना की है ना, ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना कफ़रू इमरात नूह व इमरात लूत, सूरह हुजरात का ज़ुबिल्लाह, सूरह हुजरात की है। हाँ, सूरह हुजरात किस पारे में है? 28वें पारे की आखिरी सूरत है, 28वें पारे की आखिरी सूरत है। कुरान में टोटल कितने पारे हैं? 35 की 40? 30 पारे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो 30 पारे हैं, ये 28वें पारे की आयत आखिरी सूरत है, समझे, सूरह हुजरात। उसमें अल्लाह ताला मिसाल देता है, ज़रबल्लाहु मसलन लज़ीना कफ़रू, अल्लाह ताला काफिरों की मिसाल बयान करता है। काफिर किसे कहते हैं? जो अल्लाह की इबादत करता है, जो अल्लाह को मानता है, पूजा पाठ करता है, उसे कहते हैं ना।
ہاں کسی کو کہتے ہیں؟ میں آپ سے اقرار کرنا چاہتا ہوں، بولے کون کسی کو کہتے ہیں کافر؟ جو نماز نہیں پڑھتا، ہاں جو اللہ کی عبادت، اللہ عبارت سے اللہ جزائے خیر دے، جو خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا انکار کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ اور وہ کافر کس پر اعتماد کرتا ہے؟ انہیں غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے، غیر اللہ پر اعتماد کرتا ہے۔ تو ایسے کافروں کو اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، اے کافرو ضرب اللہ مثل الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے اپنے دونوں پیغمبر نوح علیہ السلام کی بیوی کی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کی۔ نوح علیہ السلام جانتے کون تھے؟ کوئی بتا دیں یہاں پہ، نوح علیہ السلام کون گزرے ہیں؟ کوئی بتائے بھائی، آپ بتائیے کون سے نوح تھے؟ ہاں نبی تھے، الحمدللہ۔ نوح علیہ السلام کیا تھے؟ ایک نبی تھے۔ اور لوط علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ نبی کے گھر کا کوئی فرد بھی جہنم میں جا سکتا ہے؟ بولو ذرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اے کافرو تم غیر کو اپنا معبود ٹھہراتے ہو، ہمارا پیغمبر نوح ہے، ہمارا پیغمبر لوط ہے، اور دونوں کے دونوں بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو غیر کو ہم پوجا کر کے ہمارا واسطہ بنیں گے، ہم کو سہارا بنیں گے۔ یہ نبی سے بڑھ کر کون ہوتا ہے؟ اور نبی بھی اپنے اپنے بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بولے ذرا سا، میں نہیں کہوں میرے بھائی، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ عربی کو میں اپنی زبان میں ادا کر رہا ہوں۔ یہ قرآن میں بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے عبدالرحمٰن صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھ سکتے، قرآن مجید دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دے رہا ہے، ضرب اللہ مثل الذین کفروا، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال بیان کرتا ہے امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، لوط علیہ السلام کی بیوی کی، نوح علیہ السلام کی بیوی کی۔ کیا کہتا ہے؟ ہاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں میرے صالح بندوں کے تحت تھیں، یعنی صالح بندے کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، تو ان دونوں نے اپنے اپنے شوہر کی نافرمانی کی۔ ہاں فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں کے دونوں پیغمبر اپنے اپنے بیویوں کو ذرا بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں سے کہا گیا کہ تم جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، جاؤ چلی جاؤ جہنم میں۔ دیکھیں میرے بھائی مسلمانوں، اے میرے مسلمانوں بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے لیے اس مثال کو جو ہم نے دیا ہے غور سے سنو اور پڑھو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال بیان کرتا ہے۔ کیف کا، اور کافر وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو مانتے ہیں، غیر اللہ کو، جو درگاہوں پہ جاتے ہیں، جو مزاروں میں جاتے ہیں، جو بتوں پہ جاتے ہیں، غیر کے علاوہ، اللہ کے علاوہ نمان کے طریقے کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتا ہے کہ سنو غور سے، تم کہتے ہو کہ ہمارے واسطہ جائیے سب، دیکھو ہمارے پیغمبر ہیں، عام آدمی نہیں ہیں، زید بکر نہیں ہیں، پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، اور اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں، غیر پیغمبر اول العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اور دونوں کی بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں، اور دونوں کے دونوں پیغمبر اپنی اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پا رہے ہیں۔ اور سنیے جناب، اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے میرے بھائی۔ آگے کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ضرب اللہ مثل الذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ مومن کسے کہتے ہیں بھائی؟ کوئی بتائے مومن کسے کہتے ہیں؟ جو درباروں پہ جاتا ہے، جو درگاہوں پہ جاتا ہے، جو مندروں میں جاتا ہے، جو ایرے غیروں کو پوچھتا ہے، کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کی الحمدللہ، مومن کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ دوسروں کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کسی فرعون کی بیوی کی۔ اللہ اکبر۔ فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کون تھا؟ کوئی بتائے فرعون کون تھا؟ پکا مومن تھا؟ دنیا کا سب سے بدترین کافر تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ فرعون کے گھر کی بھی کوئی مومن ہو سکتی ہے؟ ہاں لیکن اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے، اے مومنو، فرعون کی بیوی جب میری ذات پر ایمان لے آتی ہے، میری توحید کا اقرار کر لیتی ہے، میرے اوپر ایمان لاتی ہے، نہ اپنے شوہر کو سمجھتی ہے، نہ اس کے سلطنت کو سمجھتی ہے، نہ اس کے طاقت و قوت کو سمجھتی ہے، اور کہتی ہے، کیا کہتی ہے کہ
रब्बी इब्नी ली बैतन इंदका फिल जन्ना, ए रब सुन लो वास्ते वालों। फिरौन की बीवी आसिया किसको वास्ता बनाती है दुआ करते वक्त? कहती है, ए मेरे रब मेरे लिए अपने पास तो आप जन्नत में घर बना दे, मेरे लिए। रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब तो मेरे लिए अपने पास जन्नत में घर बना दे। कौन दुआ करती है? हाँ, फिरौन की बीवी दुआ करती है। किससे वास्ता लेकर के दुआ करती है? अल्लाह से वास्ता लेती है, अल्लाह से डायरेक्ट दुआ करती है, अल्लाह से डायरेक्ट मांगती है कि रब्बी इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ए मेरे रब तुम मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दे। और सिर्फ यही नहीं घर बना दे, रब्बी नज्जिनी मिन फिरऔन व अमलिही, ऐ मेरे रब, अल्लाह को बता, ऐ मेरे रब, फिरौन की बीवी, ऐ मेरे रब मेरे शहर फिरौन जालिम से मुझे निजात दे दे। अल्लाह अकबर, फिरौन से मुझे निजात दे दे। और कहती है नज्जिनी मिनल कौमि ज़ालिमीन, ऐ मेरे रब जालिम कौम से मुझको निजात दे दे। ये मिसाल अल्लाह ताला किसके लिए बयान करता है? मोमिन के लिए बयान करता है। और मोमिन कौन है? जो अपने रब के दरमियान कोई वास्ता नहीं भिड़ाता है। कहता है मोमिनो देख लो फिरौन की बीवी, जब फिरौन के पर ईमान लाई, जब ये अल्लाह पर लाई थी वो अलग बात था, लेकिन जब ईमान ले आती है, मूसा पर ईमान लाती है, रब की तौहीद का इकरार कर लेती है, तो इकरार करने के बाद जब दुआ मांगती है तो कहती है कि ऐ मेरे रब तो अपने पास जन्नत में घर बना दे। देखो बगैर वास्ते के दुआ कर रही है, बगैर वास्ते के दुआ कर रही है। जब मुसलमानों ये मिसाल अल्लाह ताला मोमिनों के लिए बयान करता है और वास्ते वाली मिसाल काफिर के लिए मिसाल लिया ऊपर से। कुरान मजीद की मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। ऐ मुसलमानों क्यों अपने आप को भटक रहे हो और क्यों दरबारदारी करते हो और कहते हो बगैर दाता दरबार के हमारी बख्शिश नहीं हो सकती है, बगैर पीर के साहब के जाते हुए हमारी बख्शिश नहीं हो सकती है। हाँ, और मिसाल क्या दिया जाता है मेरे भाइयों, अल्लाह माफ़ करे मेरे दोस्तों, मिसाल दी जाती है कि छत पर हम डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? छत पे डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं बगैर सीढ़ी के। वज़ीर आज़म के पास डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं बगैर वास्ते के। सही बात है। तो अल्लाह इतनी बड़ी ज़ात हम डायरेक्ट कैसे जा सकते हैं? कहा जाता है कि नहीं जा सकता है? इतने मुसलमानों यहाँ पर बैठे हुए कोई जवाब दे सकता है इसका? कब इसके मैं कहूँ? मैं भी आपकी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। मैं एक इंसान हूँ, बहुत ज़ख्म खुर्दा हूँ, अल्लाह बता रहा हूँ। इसमें से कोई मेरे जैसा ज़ख्म खुर्दा नहीं है। अल्लाह के लिए कोई तसल्ली तो दो, उठ कर कह दो कि हाँ मैं जवाब दे सकता हूँ, ताकि मेरे दिल को कुछ सुकून हासिल हो कि दुनिया में कोई एक मुसलमान मौजूद है जो इस्लाम के दफ़ा कर सकता है। कोई जवाब दो हमको। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शक नहीं है, अल्लाह वादा वाला शरीक है। अल्लाह का कोई शक नहीं, बेशक इसमें मैं मानता हूँ अल्लाह ताला कोई शरीक नहीं है, अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, समझे कि नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब ये मिसाल देते हैं हाँ कि जब तुम डायरेक्ट वज़ीर आज़म के पास नहीं जा सकते, डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते, तो अल्लाह ताला इतनी बड़ी ज़ात है, वहाँ हम डायरेक्ट कैसे जा सकते? इसका क्या जवाब दोगे? अल्लाह जज़ाक। देखिए इंसान इंसान है, वज़ीर आज़म भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, क्या अल्लाह ताला भी इंसान है? बोले ज़रा, आप दिल से कह रहे, जबान से कह रहे हैं, बोला दिल से कहो, दिल से कहो अल्लाह ताला इंसान है? नहीं इंसान है। कितने बैठे हुए हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा स्पीकर ख़राब होता है, आवाज़ आने की आवाज़ नहीं सुन में आ रही है। सबसे बैठे हुए हैं यहाँ पर, बैठे करीब में हूँ, और मैं अपनी आवाज़ थोड़ी आहिस्ता कर लूँ, सब चीज़ पर इनको तो बोलना ही नहीं, तो मैं आवाज़ ही नहीं सुन पा रहा हूँ, जबकि कितने करीब बैठे हुए हैं। बैठे कि नहीं? अल्लाह ताला भी ऐसे हैं। हाँ, अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो सीने के भेदों को जानता है। जो हम वसवसा भी लाते हैं उसको भी अल्लाह ताला जानते हैं। हम अपने दिलों को नहीं जानते, अल्लाह ताला सबको मालूम है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला की ज़ात को इंसान के तशबीह देने से क्या नतीजा निकालता है? नतीजा ये है कि हमारे मुसलमानों भाइयों को गुमराह करना है कि नहीं है? हाँ, और आज हमारे मुसलमान को, आज आप जैसे लोगों इसी कुरान से दूर कर, जिस कुरान की मिसाल आज मैं दे रहा हूँ, इसी कुरान की मिसाल कुरान से दूर करके, रसूल की तालीमात से दूर करके और ऐसी मिसालें दे करके, जब आपके जहन में हकीकत नहीं रहेगा ही, है जब नहीं रहेगा तो कहेंगे भाई साहब ये चांदी है लगा हुआ, ये चांदी है। कहें हाँ बिल्कुल चांदी है, इसलिए कि चांदी सफ़ेद होता है, हम मान लेंगे चांदी है। कहेंगे नहीं कहेंगे? हाँ, लेकिन और कहें ये जो कुरान में जो पीला है ना, ये सोने का पानी चढ़ा हुआ है, कह देंगे इसे, लेकिन सोना भी पीला होता है। जब हमें हकीकत नहीं मालूम रहेगा, तो आज हमारे जहनों को ऐसा माऊफ कर दिया है, हमारे जहनों में ऐसी काई भर दिया है, हकीकत से हमको ऐसा दूर कर दिया है कि हमारे मौलाना साहब जैसी भी मिसाल देते चले जाएंगे, हम अमाना सदकना करते चले जाएंगे, और नतीजा यही निकलेगा कि आज जैसे पूछा है हमने कि भाई इस्लाम सबसे बेहतरीन मज़हब क्या है? हाँ हाँ लादरी,
ہاں ہاں لا ہے افسوس میں نہیں معلوم ہے. یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قرآن پڑھو میرے بھائیو، واللہ قرآن پڑھو. یہ جو میں نے مثال دی ہے، میں نے آپ کو قرآن پڑھ کے مثال دی، آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بتائیے ذرا سا. کوئی پیچیدگی ہے قرآن میں؟ کوئی پیچیدگی نہیں ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، انتہائی آسان ہے. جب انتہائی آسان ہے تو میرے بھائی یہ بتاؤ، اگر ہر ذمہ دار شخص، ہر ایک عالم شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے آپ کو اسی طرح قرآن کی آیتیں پڑھ کے سمجھائے گا کہ آپ قبول کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ بالکل قبول کریں گے. واللہ کوئی ایسا فرد نہیں قبول کرے گا. لیکن ہائے افسوس کہ آج اسی قرآن سے دور کر کے اسی قرآن سے دور کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر کے الٹے سیدھی مثالوں کو لا کر کے اور ہمارے معاشرے کو غیر اسلامی معاشرہ بنا دیا گیا ہے. نتیجہ ایک نکلا ہے کہ دیکھو ہر قدم پہ مندریں ہیں، ہر قدم مندریں تو کم ہیں، ہر قدم پہ مزار ہے، ہر قدم پہ درگاہیں ہیں، اور پورے ذمہ داری کے ساتھ، بڑے تپاک کے ساتھ، پورے وسائل کے ساتھ، پورے پیسوں کے ساتھ آج جا کر کے فخر کے ساتھ شرک کرتے چلے جا رہے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ہم اعمال صالحہ کر رہے ہیں. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کا تقویٰ اپنے پیدا کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے، مثال دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، عرش پر ہاتھ اٹھایا تو دیکھا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام نے سوچا واقعی سب سے افضل امت میں سے ہمارا ہے. تو آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر کے دعا کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں. حقیقت میں سناؤ تو بتاؤ، ویسے ہماری زبان پہ اقرار نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ سنا ہے نا؟ اچھا بھائی اسلام اقرار کر لیا نا کہ آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ لے کر دعا کیا تھا اور عرش پر لکھا دیکھا تھا. اب آئیے قرآن کی طرف. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے لغزش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا. جب آدم علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چند کلمات سکھائے تھے. کیا کلمات تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ فتح اللہ علیکم. اللہ تعالیٰ آپ کے سینوں کو کھول دے، آپ کے ذہنوں کو کھول دے. آدم علیہ السلام یہی دعا پڑھی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کوئی معنی بتا سکتے ہو یہاں پہ؟ ہاں 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 وان لم تغفر لنا. جزاک اللہ خیر. ہمارے محترم نے کہا بہت صحیح معنی بتا ہے، ربنا ظلمنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا ہے. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اے ہمارے رب اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے. میرے بھائی یہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سچی کتاب ہے کہ نہیں کتاب ہے؟ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں کلام ہے؟ یہاں پر آدم علیہ السلام نے کس سے واسطہ لیا ہے؟ کوئی واسطہ لیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. یہ قرآن مجید کہتا ہے اور اسی دعا کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. اور آج جھوٹ بولنے والوں، اے امت اسلامیہ کو گمراہ کرنے والوں، اے امت اسلامیہ کو اسلام کو بدنام کرنے والوں، تم بتاؤ ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ آدم علیہ السلام نے آسمان کے اوپر سر اٹھایا تو دیکھا کہ اللہ لا الہ الا لکھا ہوا تھا اور آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر دعا کرتا ہے بن ہذا. کہاں یہاں پر یارو؟ کب آپ کی ضمیر گوارا دے گی؟ کب آپ اسلام کی مدافعت کے نکلیں گے؟ کب خالد بن ولید جیسا جذبہ پیدا کرو گے یارو؟ کب عمر جیسا جلالی بنو گے؟ جب قرآن کو پڑھو گے، جب قرآن کو پڑھو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھو گے، تب آپ کی ضمیر بیدار ہوگی، آپ کا قلب بیدار ہوگا، آپ کی ہمت. اسلام میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، یاد رکھنا کبھی بھی. واللہ اسلام میں بوڑھا نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. اسلام میں ہمیشہ جوان ہوتا ہے. یہ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے اتنے بڑا قوم ہے، کوئی اتنے بوڑھا نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں ہے؟ یہ 10 سال سے بڑے طاقتور ہیں. اسلام ہونا چاہیے یہاں پر. اسلام میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. آپ مثال دیں کیسے نہیں ہوتا ہے؟ جنگ بدر میں اٹھا کر دیکھ لو، کتنے عمر دراز تھے، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، لیکن توحید ہے، توحید کی طاقت ہے. ہاتھ اٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے جھنڈ بھیجتا ہے. کس کا واسطہ تھا بتاؤ یہاں پر؟ کس کا واسطہ تھا؟ کوئی واسطہ نہ، اللہ تعالیٰ کا. ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ اگر تو نے اس قوم کی مدد نہیں کی، اس روئے زمین کے اوپر تیری کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. مسلمانوں، قرآن حق ہے، قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے اور اللہ تعالیٰ حق ہے، اسلام حق ہے. لیکن ہائے افسوس، اے کاش کہ مسلمان بھی مسلمان بن جاتے، مسلمان بھی مسلمان بن جاتے
اور قرآن کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے مضبوطی سے پکڑا تھا، قرآن کو جس طریقے سے عمر نے مضبوطی سے پکڑ کر کے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلیے اب میدان میں چلیے، ہم جب اسلام حق ہے، آپ حق پر ہیں، قرآن حق پر ہے، اللہ پر حق پر ہے، تو ہم چوری چھپے دعوت نہیں دیں گے، مکہ کی گلیوں میں نکلو، مکہ کے میدانوں میں نکلو اور اعلان اسلام کی دعوت دیں گے۔ عمر کے اندر جذبہ کب آیا تھا؟ جب قرآن کی صداقت کو ان پر یقین ہو گیا تھا، قرآن کی صداقت پر یقین ہوا تھا۔ اے کاش ہم بھی اپنے دلوں کے اندر وہی یقین پیدا کر لیں، وہی عزم پیدا کر لیں اور قرآن کی تلاوت کریں میرے بھائیوں۔ قصے کہانی کتابوں کو چھوڑ کر کے قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ کی عزت محسوس ہوگی، اللہ کی قدرت محسوس ہوگی، پھر ہم اللہ کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بغیر واسطے کے دیتا ہے یا واسطے کو دے دے، یہ بھی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ اللہ بتا رہا ہوں، ہم تنہا جائیں گے، مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد رکھنا۔ بڑا واقعہ کو وہ حاضرہ علیہ السلام ایک عورت ہے، عورت کے لیے بڑا کمزور ہوتا ہے۔ اس عرب مکہ کے اندر جب ایک خرید تن کا بھی نہیں تھا، خانہ کعبہ بھی اس وقت نہیں بنا ہوا تھا، چٹیل میدان تھا۔ اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام حاجرہ کو چھوڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں، صحرا ہے، اللہ بتاؤ یہ پوری آبادی ہے، ہم میں ابھی سارے لوگ بھاگ چلے جائیں، میں تنہا رہوں، کام کر کے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حاجرہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام چھوڑے ہوئے جا رہے ہیں، دور چلے جا رہے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم تم کہاں چلے جا رہے ہو، ہم کو تنہا چھوڑے ہوئے؟ نہیں جواب دیتے، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہا اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے حاجرہ علیہ السلام کے ایمان پر۔ اے ابراہیم شوق سے جاؤ، جب اللہ تعالیٰ کا ہمیں یہ حکم ہے تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ تو مومن آدمی کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار کے میں ہجرت کر رہے تھے تو ابوبکر سے اے ابوبکر کیا خیال ہے تمہارا؟ جب دو ہو تیسرا اللہ تعالیٰ ہو۔ اللہ اکبر، مومن کبھی تنہا نہیں ہوتا ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ بھی ضائع نہیں کرتا، چھوڑتا بھی نہیں، یاد رکھو۔ لیکن ہم مومن بن کر کے تو دیکھیں، ہم مومن بن کر کے تو دیکھیں۔ اور مومن کب بنیں گے؟ کسی کہانی کتابوں پڑھ کر کے نہیں، مومن بنیں گے قرآن مجید کو پڑھ کر کے، مومن بنے صحیح بخاری کو پڑھ کر کے، مومن بنیں گے صحیح مسلم کو پڑھ کر کے، مومن بنیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو پڑھ کر کے، جو ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑے گا، جو ہمارے قلب کے اندر بیداری پیدا کر کے، جو ہمارے قلب کی کائی کو ہٹا کر کے ان نور کی اسلام کی روشنی پیدا کرے گا، اور ہمارے اندر وہ اسپرٹ ڈالے گا کہ جب مومن دیکھے گا تو اللہ کے نور سے دیکھے گا، جب بات کرے گا تو اللہ کی زبان سے بات کرے گا، جب چلے گا تو اللہ کے پیر سے چلے گا، اور جہاں بھی چلے گا روشنی جگمگائے گی۔ یہ مومن کی شان ہوتی ہے، یہ مومن کی شان ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو مسلمانوں ایمان والے بنو، ایمان والے بنو۔ ہم لوگ قیامت کے دہانے پہ ایسا چل رہے ہیں، اور مجھے افسوس ہے، میں چند سوال کہتے اسلام ہمارا کیوں بہتر ہے، کوئی جواب نہیں دے پائے۔ اب آپ سوچئے جب ہم اتنا نہیں جواب دے پا رہے ہیں، اور آج ہم اس موضوع پر پہنچے ہوئے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اے رب العالمین نبی کی توفیل میں، نبی کے صدقے ہمارا یہ کام کر دے، کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ کس نے سکھایا ہے؟ آپ کے پاس حسن مسلم دعا ہے کہ نہیں دعا ہے؟ میں نے چند دعائیں آپ کو سکھا دی ہیں، قرآن کے اندر بتائی ہیں بھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولی اخی۔ یہ چند دعائیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں۔ پورا حسن المسلم بہت سے لوگوں کے پاس ہوگی، اور کچھ لوگوں کو یاد بھی کیا ہوگا۔ پوری دعائیں پڑھتے چلے جاؤ، کہیں پر اللہ تعالیٰ نے واسطہ دیا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ واسطے کا مطلب ہوتا ہے کہ مجبوری محفوظ، مجبور ہو۔ ہم مجبور ہیں، آپ کا سہارا لے رہے ہیں، اللہ بھی مجبور ہے، نعوذ باللہ۔ تو واسطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور سمجھ رہے ہو، اور مردہ کو واسطہ لے رہے ہو، اس کو سب سے بڑا طاقتور سمجھ رہے ہو، نعوذ باللہ من ھذا۔ یہ کون سا اسلام ہے میرے بھائیوں؟ کفار مکہ نے کہا تھا سورہ زمر کے 2-3 آیت میں ہے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الیہ زلفیٰ، ہم تو ان معبودوں کی اس لیے پوجا پاٹ کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں گے۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر و مشرک قرار دے دیا۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا واسطہ لے رہے تھے. اور اب مسلمان یہ بتاؤ اگر وہی کام ہم میں سے کوئی یہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں معاف کرے گا؟ بولے ذرا سا. نہیں معاف کرے گا تو کیا ہم اسی پر برقرار رہیں گے؟ کیا کچھ سیکھیں گے ہم؟ کب سیکھیں گے؟ مرنے کے بعد نا انشاءاللہ قبر میں نا. ہاں سیکھو میرے بھائیو، اللہ کے لیے سیکھو. واللہ بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، بیدار ہو جاؤ. اس وقت سمندر کی مچھلیاں، فضائیں، کیڑے مکوڑے، حتیٰ کہ مچھر، حتیٰ کہ گھر کے کھٹمل آج ہم کو نہیں جینے دے رہے ہیں. صرف مسلمانوں کے لیے سارے عذاب بنے ہوئے ہیں. ہوئے کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ آج کوئی اللہ کا کوئی بھی یہاں بھی دیکھو مسلمان بستے ہیں ایسے جیسے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سنتا ہی نہیں ہے. یہ کیفیت ہماری آج ہو گئی ہے. یقیناً اللہ سنتا ہے، لیکن کب ہم پہلے اپنے آپ کو مسلمان بن کے دیکھیں. تو سب سے بڑا عقیدے کا مسئلہ کہ جو اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، بغیر مجبور کے ہے، مجبور انسان ہے. آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو مجبور بنا دیا ہے، اور جو مجبور ہے اس کو ہم نے طاقتور بنا دیا ہے. ہماری اللہ کیسے سنے گا بتاؤ؟ اور یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن کی سچی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا میرے بھائیوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے نا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، واقعہ آپ نے سنا ہے نا؟ ابو طالب کو جانتے کہ نہیں جانتے ہیں؟ جانتے ہیں نا بھائی؟ کون تھے؟ ہاں میں ذرا سوال کر لیتا، میں بھی بھول جاتا تو پوچھا تھا، آپ کو یاد ہو جاتا ہے، ہم کو بھی نا کبھی بھی. میں بھی انسان بھول جاتا ہوں نا بھائی، تو آپ یاد دلاتے تو مجھے بھی یاد. تو چچا ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا تھے. ہاں اور ایسے تھے کہ زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کا کام کرتے رہے. معلوم ہے نا؟ ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، لیکن مرنے کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے چچا جان، اے میرے چچا جان، زبان سے ایک مرتبہ کلمہ پڑھ دو تاکہ قیامت کی دن اللہ تعالیٰ سے میں جھگڑوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اب تو اچھی طرح جانتا ہے. سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چچا جان، زبان سے ایک مرتبہ کلمہ کہہ دو تاکہ میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجت کروں گا. شیطان ابلیس بیٹھا ہوا تھا، کہتا ہے کہ ابو طالب کیا بھتیجے کے چکر میں آ جاؤ گے؟ ان کا آخری جو کلمہ تھا ابو طالب کا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کی ملت ہی پہ مروں گا، اور انہیں پر ان کا انتقال ہوا. کیا انجام ہوا؟ کیا انجام ہوا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سب سے ہلکا عذاب جو ہے، سب سے ہلکا عذاب کیا ہوگا کہ آگ کا جوتا ان کو پہنایا جائے گا، جس سے ان کی پیشانی ایسے کھولتی رہے گی جیسے آگ پہ جب چاول کھٹ کھٹ پکتا ہے نا، ایسے کھولتا رہے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہوگا. اب میرے بھائی یہ بتاؤ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہیں بتا سکتے ہیں تو ہمارے لیے غیر کون بتا پائے گا؟ یہ صحیح حدیث یہ ہے، صحیح حدیث ہے میرے بھائیو. ہاں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ نہیں کام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن میں حدیث میں اس کو فرما دیا ہے. یہ کس کے لیے کیا ہے؟ جناتوں کے لیے خالی، ہمارے جیسے مومنوں کے لیے، تاکہ ان واقعات کو پڑھیں. ایک نبی جب اپنے چچا کو نہیں بخشا پا رہا ہے، ایک نبی اپنے بیوی بچوں کو نہیں بخشا پا رہا ہے، ایک نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نہیں بخشا پا رہے ہیں، تو ایرے غیرے ہمیں کہاں سے بخشا دے لیں گے؟ ہاں جب ان کا واسطہ نہیں کام چلے گا تو ہمارے لیے مردے کے واسطہ دیں گے؟ واسطہ دے سکتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو. مسلمان بنو، واللہ ادخلوا فی السلم کافہ. اے مسلمانوں مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، واللہ مکمل طریقے سے داخل ہو، اور عقید توحید کو مکمل طریقے سے سیکھو. اور عقید توحید یہاں پر رہ کر کے، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر توحید کے شعاع پھوٹی، اور یہی وہ سرزمین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. ایسے پروگرام میں آپ جب بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ کے ذہن میں جب قرآن کی باتیں اترتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اترتے ہیں، آپ کے ذہن قبول کا ایمان لے آتے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان کہنے لیتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے. یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی نعمت دین عطا کرتا ہے. اور وہ آدمی بڑا ہی بد نصیب ہے، واللہ میں اس کو بڑا بد نصیب کہوں گا، جو ایسے مبارک ماحول کو پا کر کے اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اس کی زمین سے کھائے، اسی زمین پر رہے، اسی زمین سے سب کچھ ہے، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، لیکن اللہ کے دین کو اگر نہ سیکھے، واللہ بتا رہا ہوں، اس سے بڑھ کر کے بد نصیب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں میرے بھائی. تو ایسے پروگرام کو اٹینڈ کرو، ایسے پروگرام میں شریک ہوتے رہو، اور اللہ کے لیے مسلمانوں، ہم کو آپ کو مرنا کہ نہیں مرنا ہے؟ مرنا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی یہ بیٹھے ہیں جو یہاں پر پروگرام سن رہے ہیں، ہم اس دروازے سے نکل بھی سکتے ہیں کہ نہیں نکلتے. ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے ہم موت آ جائے اور اپنے چنگل میں لے لیں، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟
ہاں تو کب موت آ جائے ہمیں نہیں خبر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمیں بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ کیا کہا تھا؟ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تو آئے گی ہی، تم یہ بتاؤ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاریاں کیا ہے؟ قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کیا ہے؟ تو آج ہم یہ بتائیں، ہمیں تو مرنا ہے، ابھی مر جائیں، کل مریں، 1 مہینے بعد میں، 10 سال بعد مرنا ہے۔ یہ ہم نے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس مرحلے کے لیے؟ کیا یہی لے کر جائیں گے ہم داتا دربار کے پاس جائیں وہ ہم کو بخشوا دیں گے، ہماری ہجوری کے پاس جائیں گے وہ ہم کو بخشوا دیں گے، ہم اجمیر میں جائیں گے وہ ہم کو بخشوا دیں گے، یہی لے کر کے جائیں گے؟ آج تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم اسلام سب سے بڑا مذہب کون سا ہے۔ غلط تو نہیں کرا، ابھی سوال کیا تھا میں نے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ عقیدہ توحید کیا چیز ہے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام لے کر کے آئے تھے، ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قرآن ہمیں کون سی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے تو یہ کر لیا، ہمارے مولانا صاحب نے کہا بھائی قرآن کو خریدو اور جزدان میں بہترین لے بیٹھو اور اونچی جگہ پہ رکھ دو، اور کب اٹھانا؟ جب کوئی گھر میں مر جائے گا فاتحہ کے لیے اٹھانا۔ ہوتا کہ ایسا نہیں ہوتا ہے؟ آج نہ کوئی مرے گا نہ ہم فاتحہ اٹھائیں گے، اور وہاں پر اٹھائیں گے بھی قرآن کو مرنے کے بعد، اور حضرت صاحب وہ اٹھا کے 10-20 ہزار دے گے بھی، 10-20 ہزار پہ نہیں خوش ہوں گے، اور دو نہ یہ ناراض ہو کے چلے بھی جائیں گے۔ یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائیو؟ میرے بھائیو قرآن آیا ہدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، مردوں کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمانوں اپنے آپ کو بیدار کرو، اپنے آپ کو بیدار۔ میں لچیدار تقریر نہیں کرتا ہوں، اللہ کی معاف کرتا ہے، میں آپ کے زمین میں گھس کر کے، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی بیماریوں کو واضح کروں، میں جو میرے اندر بیماری ہے، جو آپ کے اندر بیماری ہے اس کو واضح کروں، جو ہمارے معاشرے کے اندر بیماری ہے اس کو واضح کروں، تاکہ مکمل نکھر کر کے سامنے آئے، اور قرآن کے اصول سے، قرآن تعلیمات سے اس بیماری کا کیا علاج ہے ہم اس کو بیان کریں۔ یہ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے، اس لیے ہم مثالوں سے بیان کرتے ہیں، آپ سے سوال بھی کرتے ہیں۔ سوال کرنے کا میرا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ کی ضمیر بیدار ہو جائے۔ آپ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں؟ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے، اللہ جزا خیر دیتا ہے آپ کو۔ تو میرا مقصد یہی ہے کہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، اور جب بیٹھے گی تو اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے آپ حق بات کو قبول کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس سے گمراہی سے نجات بھی دے گا۔ تو کہنے مطلب یہ ہے میرے بھائیو، دیکھو کہ اسلام میں، اسلامی جو تصور ہے، آپ نیک اعمال کا واسطہ لے سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اے اللہ تعالیٰ ہم نے نماز تیری رضا کے لیے پڑھی ہے تو ہماری پریشانی کو ہم کو دور کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے صدقات و خیرات تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہماری اعمال کو قبول کر کے اور ہماری فلاں پریشانی کو دور کر دے۔ اعمال صالحہ کا واسطہ آپ لے سکتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل ہو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، آپ اس کا واسطہ لے سکتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا اسماء حسن ہے، اے اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، تو حی و قیوم ہے، اے اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف کر دے، اس کا واسطہ حدیث میں موجود ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جس کا موجود ہے آپ اس کا واسطہ لے سکتے ہیں۔ باقی کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی فقیر کا، کسی زندے کا، کسی مردے کا واسطہ نہیں لے سکتے۔ ہاں زندے کیسے؟ ہمارے محترم بیٹھے ہوئے ہیں بھائی صاحب، آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا، کیونکہ ہر ایک مسلمان کے لیے آئینہ ہوتا ہے، اور ہر ایک مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے خیر کی توقع کرنی چاہیے۔ درخواست کر سکتے ہیں آپ مردے سے نہیں، زندہ سے، کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اور ہونا چاہیے یہ، سمجھے کہ نہیں؟ لیکن مردوں سے درخواست کرنا یہ غلط ہے، مردوں سے درخواست کرنا یہ غلط ہے۔ تو میرے بھائیوں اب بیدار ہو جاؤ، اور یہ تمام حرکتیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، درگاہ پرستی، بازار پرستی، اور سب سے بڑا چیز یہ واسطہ، ابھی میں حرم میں تھا مکہ میں، جب جو مکتبہ بنا ہوا ہے صفا مروہ کے اوپر، تو وہاں پر میں حج میں کام کر رہا تھا، واللہ بتا رہا ہوں، ایک صاحب کو دیکھا اتنا دھول لے کر کے جا رہے ہیں، پوچھا کس لیے؟ کہا ہے برکت کے لیے لے رہا ہوں۔ دھول میں کون سی برکت ہے بتائیے ذرا، یہ مسلمان نہیں ہے، کیوں؟ اب یہ دیکھیے، کوئی تعویذ پہنتا ہے، کوئی کالا دھاگا پہنتا ہے، کچھ یہ واسطے ہی ہیں، یہ وسیلے ہیں۔ دھاگا آپ کا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ کر سکتا ہے؟ آپ نے لے کر کے اپنے ہاتھ سے باندھا، اس کو خود باندھتے بھی ہیں، خود توڑتے بھی ہیں، اور کہتے ہیں ہم کو شفا دے دے گا۔ یار اس دھاگے سے آپ کا کپڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، کیونکہ کوئی چھیٹا مارے تو کپڑا روک سکتا ہے، تو کچھ بھی نہیں روک پائے گا۔ ایک مومن بتا اپنے آپ کو مسلمان بھی کیا کر کے، اور دھاگے سے ڈر رہے ہو۔ 15-20 تعویذیں ہم نے کٹوائی تھی حج کے اندر، وہاں پہ رہ کر کے۔ ایک عورت کے تو
तकरीबन 1-2 घंटा लग गए उसको समझाते जाते, आखिर मजबूर होगी। आखिर आप जब ज़बरदस्ती करो तो लोग काट ही देती हूँ, क्या करूँ समझे कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें देखिए, ये जो धागे होते हैं, आज इंसान ने अल्लाह ताला को छोड़ करके, कुरानी तालीमात को छोड़ के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी तालीमात को छोड़ करके इतना गिर गया है कि काले धागे से डरना शुरू कर दिया है अल्लाह को छोड़ कर। वो काला धागा क्या कर सकता है मेरे भाई बताओ, है? अपने हाथ से आप काट सकते हैं, टुकड़े टुकड़े भी कर सकते हैं, लेकिन अक़ीदा इतना कमज़ोर हो गया है कि हिम्मत नहीं पड़ती उसको हम काटने के लिए। हाँ, तो मुसलमानों अल्लाह ताला से डरो, वल्लाह अल्लाह ताला से डरो। और अल्लाह ताला से जब खौफ दिल के अंदर पैदा होगा तो ये तमाम तलाश करेंगे कि लाओ किसी ऐसी चीज़ को हम तलाश करें कि जो चीज़ हमें अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा ले। ये वास्ता का तस्वुर क्या है, दरगाहों पे जाने का हकीकत क्या है, ये तमाम चीज़ें यही चीज़ है जिसने कुफ़ार मक्का को जहन्नम में ढकेल दिया था। यही तमाम चीज़ें जहन्नम को ढकेल दिया, और यही चीज़ अगर हमारे अंदर पैदा हो जाए तो हम कैसे मुसलमान रहेंगे बताइए ज़रा सा। उमर फ़ारूक ने कहा था, क्या कहा था, सतुन का ज़ुहुरुल इस्लाम उर्वतन उर्वतन इज़ा नशा फिल इस्लामी मल्लम यारिफिल जाहिलिया। इस्लाम एक एक करके उसके बंधन टूट जाएंगे अगर इस्लाम में ऐसा शख्स पैदा हो गए जो ज़माने जाहिलियत को न जानता हो। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर हम किसी से पूछे कि मेरे भाई ये बताओ कुफ़ार मक्का को अल्लाह ताला ने क्यों जहन्नम में डाल दिया, जबकि कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह। अगर कुफ़ार मक्का से कोई पूछे बताओ आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया है, तो ताकीद से जोर देकर कहीं अल्लाह ही ने पैदा कर दिया है, ये कुरान कहता है। ये अब बताओ अल्लाह ने को जहन्नम में क्यों डाल दिया। आज हमारे यहाँ तो कहते दाता दरबार ने पैदा कर दिया है, लेकिन वो नहीं, अगर सिर्फ अल्लाह ही ने पैदा किया है। अब इतने ताकीद ये गवाही देने के बाद, और अबरार जब खाने काबा को ढाने के लिए आया था, हाँ, तो कुफ़ार मक्का ही ने कहा था कि अल्लाह ताला हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है अबरार से लड़ने की, ये तेरा घर तुझे इसकी हिफाजत करेगा। कितना पुख्ता अल्लाह की ज़ात पर यकीन था। इतनी पुख्ता यकीन के बाद सवाल ये पैदा होता है कि फिर भी अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम में क्यों डाल दिया, बताओ ज़रा, कोई बताए इसमें से। आए जज़ाकल्लाह खैर, इसलिए क्यों अपने रब के दरमियान वास्ता बनाए हुए थे। क़ालू मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलैहि ज़ुल्फ़ा, वो कहते थे हम इनकी पूजा पाठ सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह के हमको करीब कर देंगे। इसी एक तस्वुर ने उनको जहन्नम में डाल दिया है। अब ये मुसलमान ये बताइए कि अगर यही तस्वुर हमारे जहन में रहेगा तो हमारे रोज़ा काम आएगा, हमारी नमाज काम आएगी। कुफ़ार मक्का हज भी करते थे, कुफ़ार मक्का तवाफ़ भी करते थे, कुफ़ार मक्का अच्छे अच्छे अमाल भी किए थे। कुफ़ार मक्का ने खाने काबा को अपने हलाल पैसे से बनाया था, और जब हलाल पैसा ख़त्म हो गया तो हतीम के इलाका छोड़ दिया था, इतना एहतराम था। हाँ, इतने अच्छे अच्छे अमाल होने के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको जहन्नम में डाल दिया। तो आज हमारे पास कौन सा पर लगा हुआ है, हाँ, कि आज हमको अल्लाह ताला जन्नत में बख्शे, जबकि उससे बढ़ के अमाल हमारे अंदर खराबियाँ पाई जाती हैं। बात मेरे समझ आ रही है ना। हाँ, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप हमारे मोहतरम हैं, हमारे अजीज़ हैं, हमारे भाई हैं, हाँ, हमारे बाप की जगह पर हैं। अल्लाह के लिए कि मैं कहता हूँ, अल्लाह की कसम, अपने आप को सुधार लो मेरे भाइयों, अपने आप को सुधार लो। हम अपने आप को सुधारें, क्योंकि हमें अल्लाह के पास जाना है, और अल्लाह के अज़ाब से हमें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है, कोई ताकत। जैसे आज हम दुनिया में देख रहे हैं, आज मुसलमानों की क़ियादत रही है, हाँ, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मुसलमानों के पास ताकत है, मुसलमानों के पास फ़ौजें हैं, एटमी असलहे भी हैं, मुल्क भी है, सारे वसाइल भी हैं, पेट्रोल भी है, सब कुछ है मुसलमानों के पास, लेकिन भेगी बिल्ली बने बैठे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा पुख्ता अक़ीदा जो अल्लाह पर होना चाहिए वो नहीं है। तो जैसे दुनिया में अल्लाह ताला का अज़ाब हमारे ऊपर पिला हुआ है, इससे बढ़कर अज़ाब हमारे पास आएगा आखिरत का, और वहाँ भी अल्लाह ताला के अज़ाब से कोई किसी को बचा नहीं सकता है। तो हम इस मुख्तसर इतनी बात अर्ज़ करने के बाद हम यही गुजारिश करते हैं आपसे और अपने नफ्स से भी कि अल्लाह ताला ये जो बातें हमने कही हैं, अल्लाह ताला इन बातों को तो हमारे दिल में बसा दे, और हमें तौफ़ीक दे कि हम इन शिर्क बिदात से बच करके तौहीद को अपने दिल में बसा लें, तौहीद को अपने दिल में बसा लें। और याद रखो मेरे भाइयों, तौहीद से बढ़कर दुनिया के अंदर कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत तौहीद से बढ़कर नहीं है, कोई ताकत नहीं है। वो तौहीद ही था कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने आग में डाला था, तो तौहीद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि तौहीद ने आग को फूल जैसा बना दिया था कि आग पे लेटे हुए हैं। तौहीद थे, तौहीद थे मेरे भाइयों, हैं। तो तौहीद लो, तौहीद हमारे दिलों में रहेगा, इंशाअल्लाह ताला
ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. ہم جہاں بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت حاصل ہوگی. لیکن ہم توحید کو چھوڑ لیں گے اور مردوں کو واسطہ لیتے رہیں گے, واسطوں پر جئیں گے. یاد رکھو کہ ایک مچھر ہم کو تباہ کر کے دیکھ دے گا, ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جیسے آج ہو رہا ہے. تو میرے بھائیوں, آج اتنی مختصر باتوں کے بعد ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ جو مختصر باتیں ہم نے قرآن کی روشنی میں کی ہے, یہ قرآن کی آواز تھی جو کہ ہم نے اپنی زبان میں ادا کر دیا ہے. قرآن زبان عربی زبان میں ہے اور اس کا ترجمہ کر کے ایک مختصر مفہوم آپ کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن کو کھول دے, اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں ٹھنڈے دل سے, صحیح دل سے ایمان لانے کے ساتھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے عقیدہ توحید پر زندہ رکھے, اور دنیا سے اٹھائے تو عقیدہ توحید کے ساتھ اٹھائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی سے کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہو انشاءاللہ. اللہ جو توفیق دے گا جواب دوں گا, نہیں تو خاموش ہو جاؤں گا. آدم علیہ السلام نے, ہاں کلمے کا لکھا ہوا, تو یہ تو اگر آپ یہ بتائیں کہ وہ وہاں لکھا نہیں تھا, یہ جو حدیث کہہ رہے ہیں تو بتائیے. ہاں دیکھیں, میرے بھائی نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, ہمارے محترم نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ یہ جو حدیث آتی ہے, سمجھے کہ نہیں ہے, کہ آدم علیہ السلام کو جو دنیا اتارا گیا تو انہوں نے اپنے غلطی کا جو احساس کیا اور آسمان کے اوپر اٹھا کر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے, تو اس سے سمجھے کہ سب سے بڑا اچھا بندہ یہی ہے. اس سے ان کے واسطے سے دعا کیا ہے, یہ حدیث ہے. سوال پہ یہ حدیث کیسی ہے؟ تو میرے بھائیوں, یہ حدیث من گڑت, موضوع اور منکر ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. سمجھے, موضوع جانتے ہیں جو اپنی طرف سے گئے کر کے اور بیان کر دینے والا. جیسے میں نے یہاں پر جو باتیں کہی ہے, میرے جانے کے بعد کوئی کہہ دے عبدالغفار نے کہا کہ درگاہ پہ جانا جائز ہے. کہاں پہ جانا؟ درگاہ پہ جانا جائز ہے. میں نے یہ بات نہیں کہی ہے نا, کہی کہ نہیں کہی ہے؟ نہیں کہی الحمدللہ. تو اب اگر کوئی میرے جانے کے بعد کہتے ہیں عبدالغفار نے کہی ہے, تو اس نے گڑھ کر کے اپنی طرف سے میرے پر اتہام لگایا ہے. اگر اسی طریقے سے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے منسوب کر دیا ہے. اسی کا نام ہے موضوع روایت. موضوع کا مطلب من گڑت روایت, اپنی طرف سے کہہ کر کے حدیث بیان کر دینا. یہ حقیقت نہیں ہے, یہ سمجھ رہے نا, یہ حدیث من گڑت ہے اور اس پر عمل کرنا یہ کفر کی علامت ہی ہے. بس سمجھ میں آ گئی نا؟ جی ہاں. اسی طریقے سے ایک اور ہے روایت, کہتے ہیں لوگ کرتے ہیں کیا, لولاک لما خلقت الافلاک, اے محمد اگر تو نہ ہوتے تو مخلوق بھی پیدا نہ کی جاتی. بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. اب یہ بتائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1400 سال ہوئے تھے نا, اور اس سے پہلے دنیا تھی کہ نہیں تھی؟ تھی کہ نہیں تھی؟ غلط ہے, اس کا کوئی سر و پیر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایتیں بیان کی ہے. اس لیے ایسی جھوٹی روایتوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے اور قرآن کا مطالعہ کرو. قرآن کا مطالعہ کرو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری, صحیح مسلم کا ساری روایتیں صحیح ہیں, آنکھ بند کر کے پڑھنا چاہیے, اس میں کوئی ضرورت نہیں پڑی. ہاں کوئی چیز مشکل ہو تو اپنے کسی قریبی عالم سے پوچھ لو, انشاءاللہ آپ کو صحیح رہنمائی ملے گی. بات سمجھ آ گئی نا؟ چلے الحمدللہ. دوائی گولی وہ کھاتے جیسے دوائی ہوئے, اس میں عقیدہ کا آنا چاہیے کہ صاحب. ہاں, ایک بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ دیکھیے جو دوائی وغیرہ کھاتے ہیں اس کا کیا ہونا چاہیے. جو دوائی ہم لوگ جو کھاتے ہیں نا, تو دوائی کے اندر طاقت نہیں شفا دینے کی, یہ سبب ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سبب ہے. جیسے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ, ہاں, تو کھانا یہ سبب ہے زندہ رہنے کا. اسی طریقے سے دوائیاں بھی سبب ہیں, ایسا شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے. لیکن اگر کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ اللہ کے لیے دوا بھی شفا دیتی ہے تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یہ بس سمجھے نا, اگر کوئی یہ طاقت رکھے کہ دوائی ہی شفا دیتی ہے اللہ تعالیٰ نہیں, تو یہ شرک ہو گیا. یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کرتے ہیں یہ لوگ وسیلے سے, ہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کرتے ہیں, ہماری بخشش کرتے ہیں, مانگتے ہم اللہ سے ہیں. وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیتے ہیں, کیا یہ شرک ہے یا بدعت میں آتا ہے؟ ہاں, اللہ جزاک خیر. دیکھیے اگر ایک شخص یہ تصور رکھتا ہے, دیکھیں جو بدعت ہے نا یہ شرک کے راستے ہیں. یہ بدعت یہ شرک کے راستے ہیں,
اور یہ کرتے کرتے انسان مشرک بن جاتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو جس کا اعتقاد یہ ہے کہ بغیر اس کے دعا نہیں قبول تو وہ شرک میں پڑ گیا، وہ سمجھے کہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ قرآن میں جتنی دعائیں ہیں، رسول اللہ جتنی دعائیں سکھائی ہیں بغیر واسطے کے ہیں۔ جب بغیر واسطے کے ہیں تو ہم کو، اور واسطے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے، سب سے بڑی چیز ہے، تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو محتاج سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ھذا۔ ہاں، جب اللہ تعالیٰ نے خود اللہ تعالیٰ سے بغیر واسطے سے سوال کیا، دعا کیا، تو ہم کیسے واسطہ لیں گے؟ صحابہ کرام نے خود بغیر واسطے کے سوال کیا، سارے نبیوں نے بغیر واسطے سے سوال کیا، تو ہم کیوں واسطہ لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں؟ تو یہ سب چیزیں غلط ہیں، سمجھے کہ نہیں ہے؟ بس سمجھ میں آ گئی نا؟ جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ۔ موضوع سے ہٹ کر ایک سوال ہے، بولیے ذرا، اللہ توفیق ہو تو جواب دوں گا انشاءاللہ۔ اگر ایک آدمی سفر میں ہے اور ایک منزل پہ پہنچا، وہاں پہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ عشاء کی نماز ہو رہی تھی، ہاں کیونکہ اس نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، ہاں، تو وہ آیا اب عشاء کے امام صاحب نے 4 رکعت پڑھیں گے، تو وہ کیسے وہ اس جماعت میں شامل ہو کر کیسے وہ اپنے انتخاب کریں؟ دیکھیے، وہ جماعت میں شامل ہو جائے، امام کے ساتھ نماز پڑھ لے عشاء کی، جب اپنی نماز مکمل کر لے، بعد میں اپنا مغرب کی نماز بھی پڑھ لے گا، سمجھ رہے نا؟ یہ نہیں کہ اب ہم پہلے مغرب پڑھیں بعد میں عشاء کریں، نہیں، جب جماعت کھڑی ہوئی ہے نا تو پہلے آپ جماعت میں شامل ہو جائیے، بعد میں عشاء کی مغرب کی نماز کو قضا کر لیجیے، اس لیے آپ تو قضا ہی کرنا ہے نا۔ تو آیا اس ترتیب میں فرق نہیں پڑے گا؟ ہاں، کیا چیز؟ ترتیب میں ترتیب کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ آپ نے، اگر آپ جیسے نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت نہیں کھڑی ہے، اب یہاں پر پہنچے ابھی کوئی جماعت نہیں ہے اور عشاء مغرب دونوں چھوٹ گیا ہے، تب اس میں آپ پہلے مغرب پڑھیں بعد میں عشاء پڑھیں گے، لیکن یہاں پر آئیں دیکھیے عشاء کی نماز کھڑی ہوئی ہے اور مغرب بھی باقی ہے، تو آپ جو جماعت ہے کم سے کم اس کی فضیلت آپ لے لیں، سمجھ کہ نہیں ہے؟ اس کی فضیلت اگر اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو مخالفت لازم ہے، تو اس کا ثواب ملے گا نہ اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں ہے۔ اب اس نماز کو چھوڑ کے کوئی دوسری نماز پڑھتا ہے تو غلط ہوگا، باطل ہو گیا۔ جیسے آج بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہے اور آ کر سنتیں دھڑا دھڑ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نہ ان کی فجر کی نماز ہوتی ہے نہ ان کی سنتیں ہوتی ہیں، یہ غلط ہے یہ، سمجھ رہے نا؟ اور ایک بات اور بتا دوں ہم لوگوں کو، بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ بعض کے اکثر ایسے ہوتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہاں، جب سجدے میں گئے امام اٹھ گیا اور وہ پڑھے ہیں سجدے کے اندر بھی، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام کی مخالفت کرتا ہے وہ۔ آپ تنہا پڑھو جب نماز، چاہے جتنا دیر تک سجدہ کرے، آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ امام کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو امام کے مطابق کرنی ہے، سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں، امام کی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، ان کی نماز ضائع ہو جاتی ہے۔ ہاں دیکھیے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جو امام سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا ہے، آپ جماعت اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے، اس کا عمل اس کے ساتھ ہوگا، لیکن یہاں مسئلہ ہے، کیونکہ میں بھی ہندوستان پاکستان ہی کا رہنے والا میں بھی ہوں، میرا جو اپنا محکم یہ ہے نا کہ جو لوگ سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، صرف نمازی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ بھی خراب ہی رہا کرتا ہے۔ اور یاد رکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ نساء کے اندر، فلا وربک، کسی کو یاد ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تمہارے رب کی قسم، اللہ قسم کھا رہا ہے، تمہارے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ اپنے اختلافی مسائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ بنا لے۔ اب جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوئے آپ کی سنت میں نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے نماز تو دوری کا، اس کا ایمانی سلامت نہیں ہے۔ سنیں، ایک اور حدیث آپ کو بتا دے رہا ہوں، ایک مرتبہ عمر فاروق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے گھر کے ہر فرد سے عزیز ہیں لیکن میری نفس سے عزیز نہیں ہیں۔ سنیے غور سے، یہ کیا کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے گھر کے ہر فرد سے عزیز ہیں لیکن میری نفس سے عزیز نہیں ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے عمر، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ میں تمہارے نفس سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ عمر جو اللہ کے لیے ایمان آئے تھے، انہوں نے ہمارے تیرے نے کہا اچھا میں ذرا اپنے بڑے سے پوچھ لیتا ہوں، مشورہ کر لیتا ہوں، یا میں سوچ لوں گا، نہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، فوراً عمر نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اب آپ میرے نفس سے بھی زیادہ عزیز ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الان اے عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہے. اس حدیث کی روشنی میں جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے ہوئے آپ کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، نماز تو دور کی بات ہے، اس کا ایمانی سلامت نہیں ہے. میں نے حدیث و قرآن دونوں ساتھ میں پڑھ کے بتاتی ہے. یہ معمولی مسئلہ نہیں، یاد رکھو میرے بھائیو، واللہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے، سن لیجیے غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہوتے ہیں اور جب بیت المقدس سے قبلہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف قبلہ کا حکم آتا ہے، آیت نازل ہوتی ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں سے اعلان کر جا کر تم پورے علاقوں میں اعلان کر دو کہ لوگوں اپنا اپنا قبلہ بدل لو. قبلتین کا علاقہ مدینہ میں شامل نہیں تھا. لوگ اعلان کرتے ہوئے جا رہے تھے، وہاں قبلتین میں لوگ عصر کی نماز غالباً پڑھ رہے تھے، عصر یا ظہر کی. دوران نماز جب انہوں نے اس آواز کو سنا تو انہوں نے کہا چلا اس وقت ہم پورا کر لیں، بعد میں دوسری نماز جب پڑھیں گے تو قبلہ کی طرف پڑھ لیں. دوران نماز انہوں نے اپنے قبلہ کو بدل لیا تھا، اس لیے اس کا نام قبلتین پڑ گیا. یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. سمجھے؟ تو ایمان ہمارا اتنا آسان نہیں اسلام کہ اپنے مرضی کرتے چلے جائیں. آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا قرآن کی آیت کان میں پڑھنے کے بعد کیا حفرت ہے؟ آمنا و صدقنا، سمعنا و اطعنا، سنا ہم ایمان لیا فوراً، بغیر چنا، بغیر ساتھ لے فراہم کہ یہ ایمان ہے. لیکن اگر اس میں تجدد کیا، ہم اپنے مفتی سے پوچھیں گے، ہم نے فلاں سے پوچھیں گے، ہمارے مفتی ایسا نہیں کرتے، ہم ایسا نہیں کریں گے، یہ ہمارا مسلک یہ ہے، تو ایسا مسلک ان کو مبارک ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے اتخذوا احبارہم اور رہبانہم اربابا من دون اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو رب بنا لیا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے. یہ وہی لوگ ہیں. وہ قرآن ساری چیز پڑھی ہوئی بھائی، کھلی کتاب ہے یار، سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اللہ پر ایمان لائیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں کہ ہمارا رب ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانیں اور رسول اللہ کی بات کو مانیں. صرف نبی کو نہ مانیں، نبی کے ساتھ نبی کی بات کو بھی مانیں. اور آج ہمارا معاشرہ کہے نبی کو مانتا ہے، نبی کی بات کو چھوڑ دیتا ہے. ہم نبی کو تو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں مانتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو فائدہ کہاں ہمارا رہ گیا؟ ہمارا ایمانی سلامت نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا بھائی؟ اللہ جزائے خیر دے. اللہ بارک فی ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ بھائی، اللہ بہت بہت شکریہ بھائی. ایک ہاتھ سے مسافہ کرائیں لیکن اس میں سنت ایک ہے. اللہ جزائے خیر ماشاء اللہ. علیکم السلام. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ماشاء اللہ. کہاں بنگلہ دیش کے ہیں نا؟ کہاں کے ہیں؟ بہار کے. ماشاء اللہ. آگے آتے ہیں. اللہ بڑی خوشی ہے بھائی. اللہ آپ لوگوں کا خلوص اور آپ کا ملن انشاءاللہ رنگ لائے گی، کیونکہ ہماری جو محبت ہے اسلام سے اور جو بات ہے کہ قرآن اللہ کے لیے قبول کرو. میں یو پی کا ہوں. آپ کہاں کے؟ بہار کے ہیں نا؟